بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم علمهم الكتاب والحكمة رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير ربك نستعين يا فتاح يا عليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17واں سپارہ سورۃ الانبیاء سے اس کی ابتدا ہے، اور اس سورت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات۔ پھر ان عقائد کے خلاف جو کفار مکہ کے اعتراضات تھے، انہوں نے جو اعتراض اٹھائے تھے، اس کا جواب اس سورت میں دیا گیا۔ بالخصوص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ان لوگوں کا اعتراض تھا کہ ایک ہم جیسے انسان کو پیغمبر بنا کر کیوں بھیجا گیا، یعنی فرشتے کیوں نہیں آئے، تو وہاں اس بات کا جواب اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ انسانوں کے پاس انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجنا ہے، کیونکہ یہ مناسب بات بھی ہے۔ اگر ہم فرشتوں کو بھیجتے تو یہ اہل مکہ کہتے کہ ہمیں ان کی زبان سمجھ نہیں آتی، اور دوسرا اللہ نے فرمایا کہ اس زمن میں بہت سے احوال آپ کے پاس آ چکے ہیں، یعنی پیغمبروں کے احوال آپ کے پاس آ چکے کہ ہر پیغمبر جو تھا، جو بھیجا گیا اپنی قوم یا اپنی ملت کی طرف، وہ مرد ہی تھے اور وہ انہی کے اندر میں سے ہی تھے، یعنی وہ سب کے سب انسان ہی تھے اور انہوں نے پھر اپنی قوموں کو جو ہے انہی عقائد کی تعلیم دی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد ہیں۔ انبیاء کرام کے اسی حوالے کے بنا پر اس کی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا، یعنی مختلف انبیاء کرام کا اس کے اندر میں تذکرہ ہے، ذکر آتا ہے۔ اب اس کے اندر میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو باتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، دل ان کے دوسری ہی فکروں میں غرق ہیں، منہمک ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک تنبیہ کر رہے ہیں کہ ان کے حساب کا جو وقت ہے وہ بہت قریب آ گیا۔ اور دیکھیں انسان کا جو حساب ہے وہ ہوتا ہے کس وقت میں ہے، جب اس کو موت آ رہی ہوتی ہے، جب اس کو پتہ ہے کہ مجھے قبر میں جانا ہے، قیامت قریب ہوگی، تو یہاں ہم بامعنی موت بھی لے سکتے ہیں اور یہاں بامعنی ہم قیامت بھی لے سکتے ہیں۔ وقت کی نسبت سے کہ وقت ان کا قریب آ گیا ہے تو موت بھی لے سکتے ہیں اور قیامت بھی لے سکتے ہیں۔ موجودہ وقت کے اندر میں دیکھا جائے تو قیامت کے آثار بہت قریب تر میں ہیں، جو حالات ہمارے ارد گرد میں بھی ہیں، جو ہمارے اپنے اندر کے احوال ہیں، اس کی حساب سے دیکھیں تو قیامت کے قریب تر میں ہیں، کیونکہ نشانیاں بہت ساری جو ہیں وہ ان کی اشکال جو ہیں نظر آ چکی ہیں انسان کو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اعرابیوں میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور پوچھتے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ ان کے چھوٹے کی طرف دیکھ کر فرماتے کہ اگر یہ زندہ رہا تو اس پر بڑھاپا نہیں آئے گا یہاں تک کہ تم پر تمہاری قیامت آ جائے گی، یعنی موت آ جائے گی۔ اب اس پر کیا ہے کہ ہر آنے والا بچہ جو ہے اس کو بڑھاپا نہیں اس کو آ پائے گا اور قیامت آ جائے گی۔ اب یہ چل رہی ہے چیز نسل در نسل۔ وہ مذاق بھی تو اسی چیزوں پہ اڑاتے تھے کہ جی آپ ہمیں بار بار کہتے ہیں تو ایک کام کیوں نہیں کرتے کہ قیامت کو لے ہی کیوں نہیں آتے۔ تو قیامت جو ہے نا، اللہ رب العالمین نے یہاں دو معنی بتائے، ایک موت۔ اب دیکھیں ہر انسان آج کل کے دور میں ایج جو ہماری ریشو جا رہی ہے وہ کتنی ہوگی، 40 سال زیادہ، 30 سال 35 سال ایک موت ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ تمہارے حساب کا وقت تو وہیں سے شروع ہو گیا،
قیامت میں ایک الگ حساب ہے۔ پھر اس پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو بھیجا گیا ہے، یعنی قیامت کی طرح، قیامت کو اس طرح بھیجا گیا۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے لاسٹ میں آپ وسلم کو بھیجا، اور اسی کے ساتھ میں بتا دیا اب قیامت قریب ہے۔ جب نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے نا، ان کے بعد بہت سے انبیاء آئے، پھر جب ذکر علیہ السلام قیامت کی تنبیہ کرتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے، پھر بھی بہت سارے انبیاء آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ نے فرمایا میرے یہاں پر میں نے نبوت کو ختم کر دیا، اب صرف قیامت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، پھر آپ نے شہادت اور درمیانی انگلی کو آپس میں ملا دی، یعنی میں اور قیامت ایسے اکٹھے آئے ہیں۔ یہ جو ہمارے درمیان میں مہلت ہے نا، جو اللہ رب العالمین ہمیں مہلت دے رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، اور اس میں کوئی رجحان نہیں ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، ان کو ایک ہی ہے مال اور اولادوں کی کثرت۔ اللہ نے فرمایا 12 مقامات پر یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے تمہارے، لیکن ہم نے جس مقصد کے لیے ہم زمین پر بھیجے گئے تھے، انبیاء مبعوث کیے گئے تھے، ہم نے اس مقصد کو بلایا اور ہم صرف مال و دولت اور ان کے پیچھے لگ گئے، ایک اسٹیٹس کے پیچھے کہ ہماری واہ واہ ہو، اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے، اور ہم نے اپنے اعمال کو، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قیامت کو مؤخر کیا ہوا وہ صرف اعمال کی بنا پر، کہ اعمال آپ کرتے رہیں، قیامت مؤخر ہے، اچانک آ جائے گی۔ اس میں ہے نا کہ وہ حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، دودھ پلانے والی اپنا بچہ پھینک دے گی، دودھ اس کو چھوڑ دے گی، کپڑا کاٹنے والا بھی کینچی نہیں چلا پائے گا، قیامت آ جائے گی، دودھ اپنے تھنوں میں موجود ہوگا، یعنی جو وہ دودھ دھونے کے لیے ابھی تھنوں کے اوپر ہاتھ رکھے گا اور اسی کے اندر تھن میں ہوگا، اور قیامت آ جائے گی۔ اتنی قریب تر کی قیامت اور اتنی اچانک سے آنے والی چیز ہے۔ لوگ صبح کے وقت اپنے بزنس اپنے کاروبار میں نکلے ہوئے ہوں گے، یعنی اپنے روزگار کمانے کے لیے، اور قیامت آ جائے گی۔ اللہ نے اتنا کھول کے بتایا ہوا قیامت کے متعلق، پھر بھی انسان کے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، معرضون اعراض برتتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ رسول نے کہا کہ میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنی بڑی تسلی کہ انہوں نے جو الزام لگایا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، آپ ادھر سے سنتے ہیں ادھر بتا دیتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں ادھر، تو اللہ رب العالمین نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا، اور تسلی میں کیا گیا کہ اللہ تو وہ ہے جو آپ کی ہر بات کو سنتا ہے، وہ چاہے سری ہو چاہے وہ جہر ہو، ٹھیک ہے، وہ اثر النجوا، چھپی ہوئی کو بھی، خفیہ جو مشورے ہیں ان کو بھی، اور جو ظاہر ہو گیا ان کو بھی سنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک پراگندہ خواب ہیں، بلکہ ان کی من گھڑت کہانیاں ہیں، اور اس کے اوپر الزام کیا لگا بلکہ تو یہ شخص ہی شاعر ہے، یہ جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوا ہے نا، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر، بلکہ یہ جو شخص ہے یہ ہے ہی شاعر، اس کی باتوں کی طرف نہ آئیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ نا، اب عموماً سرداران قریش کا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کہا کرتے تھے، تو ابو جہل نے جب قرآن کے متعلق ان کا کہا، ابو جہل کے پاس علم تھا، جب قرآن کے متعلق اسے پوچھا گیا اس نے کہا کہ یہ ہے ٹھیک جو یہ بتاتے ہیں، لیکن ہم نے ماننا نہیں ہے۔ اسی پر دیکھیں ولید بن مغیرہ نے کہا تھا کہ جی آپ جو مرضی کر لیں ان کے درمیان کے اندر میں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نضر بن حارث کا بھی ایسے ہی تھا کہ اب دیکھیں کہ جتنے بھی یہ لوگ گزرے، جتنے بھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دی بارہا، کئی مقامات پر۔ پھر اس کے بعد ایک اعتراض کہ جی اگر یہ جو آیا ہماری طرف، یہ کھانا کیوں کھاتا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ سب انبیاء مرد تھے، سب کھانا کھاتے تھے، اور سب دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تھے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نبوت کا ایک سلسلہ اور ایک اسلوب چل کے آ رہا ہے، ایک جاتا ہے تو اس کے بعد میں دوسرا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی تھی، تو اللہ نے فرمایا یہ بھی چلے جائیں گے۔ آیت آتی ہے نا کہ اگر نبی تمہارے درمیان میں سے چلے جائیں تو کیا تم دین کے کام کو چھوڑ دو گے؟ تو اللہ نے دین بھیجا ہے نا، نبی کے ساتھ میں مشروط نہیں کیا ہوا کہ نبی موجود ہوگا تو دین پہ عمل پیرا کریں ورنہ نہیں کریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہونے لگے گا تو وہ وہاں سے بھاگیں گے، یعنی بھاگنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ نے کہا کہ بھاگو نہیں، اپنے گھروں میں جاؤ اور عیش کے سامان جو جتنے بھی ہیں تم ان کے اندر میں عیش پرستی کے ساتھ زندگی بسر کرو، اور اس کے بعد میں تمہارا معاملہ تمہیں بتا دوں گا کہ اب تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے۔ عیش پرستی کے ساتھ زندگی بسر کرو، مزے اڑاؤ، اس کے بعد تمہیں پوچھ لیا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی کے، بے شک ہم خطا وار تھے، یعنی اپنی سزاؤں کو وہ دیکھ لیں گے تو اس کے بعد وہ اپنی غلطیوں کو بھی تسلیم کر لیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ بے فائدہ نہیں بنایا اور کھیل کے طور پر نہیں بنایا، اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے پاس ہی سے کر لیتے، یعنی ہمیں اس دنیا کے نظام کو چلانے کی ضرورت کیا تھی اگر ہمیں صرف کھیل تماشا ہی کرنا ہوتا دنیا کے اندر۔
لا یسألوا عما یفعلوا وهم یسألون، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں اور سب جواب دہ ہیں۔ اللہ رب العالمین جو کام کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا میں کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوں، لیکن تم سارے کے سارے جو میرے مخلوق ہو، جو میرے بندے ہو، جن کو میں نے بنایا ہے، پیدا کیا، وہ تمام کے تمام میرے پابند ہیں، وہ مجھے جواب دہ ہیں۔ اب آخرت کے اندر میں جب اللہ رب العالمین ہم سے سوال کریں گے نا، تو وہ دیکھیں کہ ہم ابھی دنیا کے اندر میں کوئی سوال کریں، ہم منہ موڑ لیتے ہیں، ہم اعراض کرتے ہیں۔ وہاں نہیں وہ منہ موڑ سکتے، وہاں اعراض نہیں کر سکتے۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ کہتے ہیں کہ یہ رحمان، یعنی اللہ رب العالمین اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ رحمان، اور رحمان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ اولاد رکھے۔ تو اور سبحان اللہ، یعنی تمام پاکی اللہ رب العالمین کے لیے، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ یہ جو حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹوں میں قرار دیتے تھے، تو اللہ نے اس بات کا جواب دیا کہ اللہ رحمان ہے اور اسے یہ زیب نہیں دیتا، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اولاد کو رکھے، یہ سب اس کے بندے ہیں، وہ رب پاک ہے اور اس نے عزت دی ان کو، یعنی اللہ کے بیٹے نہیں جن کو اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ دیا۔ پھر اس کے ساتھ میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ان کے سامنے جو ہیں آپ حکم احکامات دیں، یعنی پڑھ کر سنائیں، احکامات دیں، اور ان سے کہیں کہ یہ حکم مانیں، اگر نہیں مانتے عمل کریں، اگر نہیں مانتے تو آپ ان کے اوپر قوام نہیں ہے، بری ذمہ ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محمد، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کو نہیں دی تھی۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ فرشتوں میں دیکھیں کہ اگر فرشتہ اتر کے آتا تو ان کے پاس اعتراض کیا ہوتا، ہمیں ان کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ اور اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ میں نے نبی تمہارے درمیان میں بھیجا، تو نبی فوت بھی ہوتے ہیں، بازاروں میں بھی گھومتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، تو ان کا وہی چیز کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء بھیجے تھے، ہم نے ان کو ہمیشگی نہیں دی تھی، ان کو ہم نے مستقل زندگی نہیں دی تھی، اور یہ ہم نے کسی کے لیے بھی نہیں رکھا ہوا۔ تو اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی آپ اگر دنیا سے چلے گئے تو اہل مکہ یا اہل قریش جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، مجبوراً۔ اس میں نا کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو تمام کے تمام جو ہیں وہ سلا دیے جائیں گے، فوت کر دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام کے تمام اٹھیں گے قبور کے اندر میں سے بھی، اور سارے، اور وہ دوڑیں گے، دوڑے لگائیں گے، اب وہ رحمان کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ یہ کتنی ایک چیز ہے کہ ہم اپنی یہاں پر جو اللہ نے ہمیں چوائس دی ہوئی ہے نا کہ رستے ہیں دو، اس کے اوپر میں چلو یا اس کے اوپر میں نہ چلو، تو ہم اپنی مرضی سے رستہ چنتے ہیں جو بھی ہم نے چنا ہو۔ یہاں دنیا میں چوائس ہے، اللہ نے اپنے پاس میں کھڑا ہونے کے لیے کوئی چوائس نہیں دی۔ اللہ نے کہا تم بندھے ہوئے بھی، حالتیں جیسی بھی ہوں، تمہاری گھٹنوں کے بل بھی گھسیٹ کیا ہو، لیکن تمہیں آنا ہے میرے پاس، اور میں تم سب کو جمع کروں گا۔ اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت، اس کو کثرت سے یاد کرو، اس کا تذکرہ کرو، اور اس سے صرف یہ نہیں کہ تذکرہ کریں اور استغفر اللہ پڑھیں اور آسانیاں طلب کریں، پھر عبرت بھی حاصل کریں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ میں۔ اب اسی کے ساتھ برا بن عازم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑ گئی۔ آپ نے پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ بتایا گیا کہ قبر کھود رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے، اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گئے، یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس پر جھک گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں تیزی سے آگے نکل گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے میرے بھائیوں، اس دن کے لیے تیاری کرو، یعنی اس اپنی قبر میں جانے کے لیے تیاری کرو۔ اب اس پر دیکھیں کہ اگر اللہ کے نبی بھی اس چیز کے لیے رو رہے تھے اور انہوں نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو تلقین کی تھی، تو پھر ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے مومن زیادہ عقل مند ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، یہی دراصل عقل مند ہے، عقل مندی کی نشانی۔ پھر اللہ نے فرمایا منکرین حق جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، تو ان سے کہیں کہ مذاق بناتے رہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ بہت جلد بعض مخلوق بنایا گیا ہے، آخرت میں ہم ان کا اعمال ان کو بکڑا دیں گے کہ یہ جو کچھ بھی کرتے رہتے۔ پھر کافر جو ہوں گے جب آخرت میں دیکھیں گے اپنے عذاب کو، ان کو علم ہو جائے گا تو اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، لیکن ان کی جو پیٹھیں ہیں یعنی پشت ہیں وہ منہ پھیر لیں گے عذاب سے، لیکن ان کی جو پیٹھیں ہیں، ان کی پشت ہیں، وہ آگ کی جانب پر ہی ہوں گی اور وہ اس سے کہیں بھی مدد کے لیے نہیں نکل سکتے۔ سامنے سے جب عذاب کو دیکھیں گے پیچھے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ ہے نا کہ ان کے سامنے دیواریں حائل کر دی جائیں گی، اب آگے کچھ نہیں ہے نکلنے کے لیے، کہیں نہیں جا سکتے۔
اور پیچھے جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ایسے ہی ان کو جب دیکھ لیں گے عذاب کو، ان کو علم ہو جائے گا کہ ہم نے اپنی گناہوں کی پاداش میں یہ سزا پائی ہے۔ پھر اصل میں ہے کیا کہ ان کے آباء و اجداد، یہ جو سامان زندگی ان کو دیا ہوا تھا، آباء و اجداد عیش پرستی میں گزار کے گئے ہیں ان کی زندگی، تو یہ بھی وہی چیز کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اس چیز کی علم نہیں دیا۔ تو اکثریت ابھی بھی ہماری آباء و اجداد کے پیچھے جاتے ہیں۔ جی ہمارے والدین نے ہم سے یہ کہا تھا، ہمارے دادا نے، ہمارے نانا نے۔ اللہ رب العالمین بارہا قرآن کریم کے اندر میں فرما چکے اگر تو وہ اللہ علم ہوتے یا وہ جاہل ہوتے تو کیا پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے، پھر بھی تم ان کے پیچھے لگے رہو گے؟ اللہ نے فرمایا میرا علم آنے کے بعد، اس علم کے بعد جو میں نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، پھر بھی اگر تم عمل نہیں کرتے ہو تو پھر تم ہی نافرمان ہو، تم ہی فاسق ہو، پھر تمہارے پاس حجت ختم ہو گئی ہے کہ اللہ میرے پاس علم نہیں آیا تھا۔ دل کی تسلی، ہم کہتے ہیں جی میرا دل نہیں مانتا، عموماً جب نماز قصر کا تذکرہ ہو نا تو اکثریت کو یہی سنا گیا میرا دل نہیں مانتا کہ میں نماز کو ادا کروں۔ آپ کے دل کی ہے کیا؟ اللہ رب العالمین نے تو آپ سے مشورہ ہی نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے صرف بتایا ہے نماز قصر ہے اور تم نے اس کو ادا کرنی ہے۔ اللہ کا یہ قاعدہ، ایک حکم ہے، قانون ہے۔ اللہ نے ہمارے دلوں کے احوال کے حساب سے تو نہیں لے کے جانا تھا نا۔ تو وہی کہ خود چلتے نہیں ہیں ہم دین کے اوپر، لیکن دین کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ در حقیقت دین کے اوپر چلنے کا نام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے، لیکن ہم دین کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہلے ہم نے موسیٰ کو، پھر اس کے بعد ہارون کو فرقان یعنی روشنی عطا کی، اور اس کے بعد یہ دونوں لوگ جو تھے وہ بھلائی کے اوپر تھے۔ پھر انہی کے قصے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو جو ہے وہ ہوش مندی بخشی اور ہم اس کو خوب جاننے والے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوش مندی کہ ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی تھی، اللہ کا جو ہے نا علم ان کو آ گیا تھا۔ پھر اسی کے پاس اللہ نے فرمایا ان کی یہ جو بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، جب کہا تھا نا انہوں نے کہ تم ان کو چھوڑ دو، جو تم ہمیں مبلغ بن کے تبلیغ دے رہے ہو نا، تم اس چیز کو چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں نا بہت برا انجام دیں گے۔ تو اس پر دیکھیں کہ حضرت ابراہیم نے ان کو ایک ہی سوال کیا تھا، تم ان لوگوں کو پوچھتے ہو، یعنی تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو جو تمہیں نفع نہیں پہنچانے پر قادر اور نہ ہی نقصان پہنچانے پر۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا افسوس ہے تم پر، تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے عقل اور ہوش مندی خود عطا کی تھی، معرفت، خشیت الہی انہوں نے خود پہچانا تھا۔ پھر اس کے ساتھ اللہ نے اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب کو جو ہے عطا کیے، پھر اس کے ساتھ اسحاق عطا کیے، پھر اس کے ساتھ یعقوب، پھر اس کے ساتھ مزید انبیاء یعنی ان کے پوتے دیے، حضرت صالح پھر بنائے، ہر ایک کو صالح بھی بنا دیا، پھر نبوت ان کے اندر کے سلسلوں کو چلا دی، اور یہ سب کے سب امام تھے، لیڈر تھے جو اللہ رب العالمین کے حکم کو مانتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے، یعنی اپنی من مرضی نہیں کرتے تھے۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ان کو زندگیاں دی تو اس زندگیوں کو انہوں نے بامقصد طریقے سے گزارا۔ پھر ہم نے قوم لوط اور ان کو بھی قوم لوط کے اندر میں جو حضرت لوط کو بھیجا، ہم نے ان کو علم دیا، پھر اپنی حکم ان کو عطا کیا کہ ہمارے حکم کے حساب سے وہ تمام فیصلے کریں، لیکن ان کی قوم جو بدفعلی کرتی تھی، پھر اس کی بنا پر ان کی قوم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، دھتکار دیا۔ تو ہم نے کہا کہ بہت بری ہے، وہ فاسق قوم ہے، تو ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں عطا کیا کیونکہ وہ صالح تھے، صالح لوگوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کی قوم کو ملیا میٹ کر دیا، عذاب دے دیا۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا کہ ہم نے ان کو علم دیا، ان کو معرفت دی، پھر اسی کے ساتھ ان کو تمام طرح کی صنعت سکھا دی، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین تمام انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پھر بھی تم میرا شکر ادا نہیں کرو گے۔ اب دیکھیں جو زرہیں ہم پہنتے ہیں اپنی جنگوں کے اندر میں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی تھیں، تو اللہ نے ان کو جو ہے وہ علم دیا تھا۔ پھر حضرت ذنون یعنی حضرت یونس کا کہ جب مچھلی والے کو بھی تو ہم نے نوازا تھا، 40 سال تک مچھلی کے پیٹ کے اندر میں رہنے کے بعد ان کو باہر نکال دیا، اللہ نے کہا یہ بھی میں نے ان کو نوازا تھا، یعنی ایک غضب تھا، غصہ تھا، اللہ کی ناراضگی تھی یونس علیہ السلام کے ساتھ کہ اللہ کے حکم سے پہلے ہی قوم کو چھوڑ کر نکل آئے تھے، تو اللہ نے ان کے غصے کی وجہ سے صرف 40 سال مچھلی کے پیٹ میں داخل کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا میں نے اس کی دعا کو قبول کی اور اسے غم سے نجات بخشا۔ اسی طرح ہم مومنین کو بچا لیا کرتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ حضرت ذکریا علیہ السلام کے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، یعنی لاوارث نہ چھوڑیں، تو ہم نے اسے بہترین وارث عطا فرما دیا۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کے لیے اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ ان سب مردوں کا ذکر کرنے کے بعد اب ایک خاتون حضرت مریم کا ذکر، اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا، اسی اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ تو اس سے دیکھیں پتہ کیا چل رہا ہے، اللہ رب العالمین کے نظر میں سب سے مین چیز عزت
ٹھیک ہے. پھر اس کی حفاظت کرنا. آزمائشیں عموماً اسی رستوں کے اوپر آتی ہیں جب ہم اپنی دین کے راستے پر جاتے ہیں، آزمائش بھی ہوتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس نیکی کے بدلے میں انہیں کیا عطا کیا گیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور دیکھیں وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اتنی خوبصورت آیات لگتی ہے نا سورہ مریم کی، اس کے اندر میں جب انہوں نے کہا تھا کہ میں کاش کہ میں بھولی بسری ہوتی. اللہ نے کہا نہیں مریم، ایسا نہیں کہ اللہ نے آپ کو نواز دیا. پھر وہ ہوا کیا؟ وہ پوری امت کے لیے کھڑا ہوا. اور خوش نصیبی دیکھیں کہ وہاں تمام جو بچے ہیں، انبیاء ہیں، وہ اپنے والد کے نام سے پکارے جائیں گے سوائے حضرت عیسیٰ کے، وہ اپنی والدہ کے نام سے پکارے جائیں گے. پھر لاسٹ میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں جو نیک عمل کرے گا اور جو مومن ہوگا ایمان لانے کے بعد، وہی ہے جو اس قید یعنی جہنم کی قید سے آزاد ہو جائے گا. اور جو اس سے بالا تر یعنی جو نیک اعمال نہیں کر رہا اور ایمان بھی نہیں لا رہا، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. پھر یاجوج ماجوج کے ہم اس کو کھول دیں گے، وہ ہر ایک صد سے گزریں گے، جو سورۃ الکہف میں عموماً پڑھا گیا ہے یاجوج ماجوج کا مفصل قصہ. پھر اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو وقت آئے گا وہ انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کا دن ہوگا، سوائے ان لوگوں کے وہ نہ گھبرائیں گے اور نہ پریشان ہوں گے جو اللہ رب العالمین سے قریب تر تھے یعنی متقی پرہیزگار. پھر ہم ان لوگوں کو ان کے اعمال نامے ان کے ہاتھ کے اندر میں پکڑا دیں گے یعنی دائیں اور بائیں ہاتھ کے اندر میں، اور جو اچھے کام کرنے والے ہوں گے ہم وہاں ان کا شایان شان استقبال ہوگا یعنی انہیں بہت اچھے سے ویلکم کیا جائے گا. پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے جو تم کو بھیجا تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت بنا کے بھیجا گیا اس کا یہی تھا. لاسٹ میں کہہ رہے ہیں آخرکار رسول نے کہا کہ اے میرے رب حق کے ساتھ میرا فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب یعنی رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے. اب اینڈ ہو گئی بات کہ جی اتنے اعتراضات کے بعد انبیاء کے قصے، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حق کے ساتھ میرا رب فیصلہ کر دے گا. دنیا میں کرتے رہیں اعمال بھی، اور اس کے ساتھ میں اپنے رخ کو بھی سیدھا رکھتے رہیں، یکسو رہیں حنیفہ کی کیٹیگری کے حساب سے. اللہ رب العالمین خود کوئی نہ کوئی مدد بھی بھیج دے گا اور اللہ رب العالمین تائید بھی فرما دے گا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. سورۃ الحج اس کا جو کچھ حصہ ہے وہ مدنی ہے اور کچھ مکی ہے. مطلب یہ اس کا جو نزول ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا اور اس کی جو تکمیل ہے وہ ہجرت کے بعد ہے یعنی مدینہ میں ہوئی. اسی صورت میں بتایا گیا کہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوئی اور اس کی بنیادی ارکان کیا تھے. اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ سورۃ الحج رکھا گیا. مکہ میں مشرکین نے جو مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بنایا تھا اور وہاں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جاتی تھی، لیکن مدینہ آنے کے بعد اسی صورت میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم کے مقابلے میں جہاد کی
کھلی اجازت دی گئی تھی، یعنی ان کو اجازت دی گئی تھی، اور فرمایا گیا تھا کہ جن کافروں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیے تھے، اب انہیں اپنا وطن اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، اب مسلمان ان کے خلاف جو ہے وہ تلوار اٹھا سکتے ہیں، یعنی اب ان کے خلاف لڑائی کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو جہاد ہے اس کو پھر اللہ رب العالمین نے عبادت بھی قرار دیا تھا، اور یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ نہ صرف اس کا ثواب آخرت میں ملے گا بلکہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو انشاءاللہ العزیز فتح نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں وہ بھی بیان کیے گئے۔ پھر اس صورت کا جو آغاز ہے وہ آخرت کے بیان سے ہوا، جس میں قیامت کے ہولناک مناظر بہت بڑے مؤثر طریقے سے بتائے گئے ہیں۔ اب اسی کے اندر میں دیکھیں کہ قیامت کے ذکر کے اندر میں جو قیامت کا ذکر ہے تو اللہ نے فرمایا لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بھی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور وہ عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ یعنی شیطان کی دوستی جو ہے نا وہ بہت مہنگی اور بہت بہترین دوستی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے انسان کی پیدائش کہ لوگوں اگر تمہیں موت کے بعد زندگی کے بارے میں کوئی شک ہے تو اپنی پہلی مرتبہ کی پیدائش کو دیکھ لو کہ کیسے تم مردہ تھے، پھر میں نے تمہیں مادر رحم کے اندر تم مردہ تھے، پھر میں نے تمہاری اشکال بنائی، پھر وہ ایک ست یعنی نطفہ، پھر اس کے ساتھ میں وہ خون، پھر خون جو ہے وہ خون کا لوتھڑا، پھر وہ گوشت بنا، پھر گوشت سے بوٹی بنا، پھر بوٹی کو شکل دی گئی، پھر اس بے شکل مطلب پہلے کیا تھی وہ بوٹی ایسے ہی تھی، پھر اس بوٹی کو جو ہے وہ شکل دی گئی، پھر شکل کے بعد اس کو ماंس پہنایا گیا، پھر ہڈیاں پھر اپنی جوانی کو مطلب ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، پھر اپنی جوانی کو تم پہنچی اور تم نے اپنے آپ کے اوپر غور نہیں کیا کہ ہم ایسے ہی دوبارہ ایک بچہ چھوٹا سا جب اندر ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اللہ کہتے ہیں میں اس وقت سے اس کی تخلیق کر رہا ہوں، اور تم پھر بھی میرے اوپر شک کر رہے ہو کہ میں آپ دنیا میں جب موت دوں گا تو اس کے بعد میں دوبارہ کھڑا کرنے پہ قادر نہیں ہوں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یعنی اب اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 7 کے اندر جو دلیل ہے اس بات کی کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، جس طرح یہ دنیا بنی ہے بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری دنیا بھی بنا لے گا۔ پہلی مرتبہ بنانا مشکل نہیں لگا اللہ کو اگر، تو دوسری دفعہ بھی وہ بنا سکتا ہے۔ اگر یہ دنیا پہلی مرتبہ بن سکتی ہے تو دوسری کیوں نہیں بن سکتی؟ ہر ایک بندے کو جو پہلی مرتبہ وہ چیز بناتے ہیں اسے وہ مشکل لگ رہی ہوتی ہے، دوسری مرتبہ تو وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے، وہ بنا سکتا ہے اس کو۔ تو اللہ نے فرمایا تم کیوں اتنا شک کرے اس چیز کے متعلق، اگر میں پہلے بنا سکتا ہوں تو میں دوسری مرتبہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ انسان پہلی مرتبہ بنایا، دنیا پہلی مرتبہ بنائی، کائنات کے نظام کو پہلی مرتبہ چلایا، اسے میں دوسری مرتبہ بھی چلا سکتا ہوں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے ہیں، یعنی نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ روشنی ہے، پھر بھی انا خیر، میں تم سب سے بہتر ہوں۔ اکڑ ہے، گردن کو اکڑایا ہوا گھوم رہا ہے، یعنی اس کی گردن نیچے ہی نہیں گھوم آتی، تو اللہ کے متعلق وہ کرتا کیا؟ پھر اللہ کے متعلق بحثیں کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے اتنے سے قلیل علم کے اوپر فخر نہیں کرو، اللہ رب العالمین کے اوپر بری بری باتیں نہیں لگاؤ۔ اللہ جو ہے وہ راہ خدا سے جس کو بھٹکانا چاہتا ہے نا، پھر اسے ہدایت نہیں دیتا، پھر اسے دنیا کے اندر ہی رسوائی عطا فرما دیتا ہے، اور آخرت میں پھر وہ عذاب کا مزہ چکھتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے اور نہ فائدہ، یعنی معبودوں کی بات ہو رہی ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ تو کھلی گمراہی ہے، یعنی گمراہی کی بھی انتہا ہو گئی ہے کہ ایسے لوگوں کو پکارنا جو نہ خود سن سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ نفع، نہ خود سنتے ہیں۔ اب جتنے بھی ہیں بت اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، اس کو اللہ کا الہ بنا دیا، اللہ کا شریک بنا دیا، تو وہ کہ عقل نہیں رکھتے ہو۔ ایسی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور نازل کرنے کی وجہ کیا بتائی کہ ہدایت، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ ہدایت جو ہے نا اللہ رب العالمین کی جانب سے ملتی ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں پھر بھی نہیں نصیب ہوتی، تو اس کا مطلب ہے اللہ ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ وہ کرنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہدایت میری طرف سے آتی ہے، یعنی میں دیتا ہوں ہدایت، جسے بھی میں چاہتا ہوں اسے ہدایت عطا فرماتا ہوں، اور دین کی سمجھ بوجھ بھی اسی کو اللہ عطا فرماتے ہیں جن کے اندر میں ہدایت کا کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ اللہ کو ذرے برابر ہی صحیح لیکن اندر کچھ نہ کچھ دین کا ملتا ہے، محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، اللہ ان کو ہدایت بھی عطا فرما دیتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے کا جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ دو فریق ہے، ایک رب کو ماننے والا، ایک رب کا انکار کرنے والا۔ ایک مسلمان ہے
جو مانتا ہے اللہ بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، دوسرا وہ جو نہ اللہ کو نعوذ باللہ مانتے اور نہ ہی اللہ کے نبی کو مانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اب ان لوگوں کے لیے جو مجھے نہیں مانتے، میں نے ان کے لیے آگ کے جو لباس ہے نا وہ کاٹ لیے ہیں۔ اب جو ہمیں مطلب ایک تصور آتا ہے وہ کہ لوہے کے لباس، ٹھیک ہے، آپ پورے اندر لوہے کے اندر میں چھپے ہوئے ہو، اور گول آپ کے جہنم ہے، وہ لوہا جو ہے وہ تپ رہا ہے اور وہ جسم سے چپک رہا ہے۔ اس سے اللہ یہ کہ اوپر سے جو آپ کے سروں کے اوپر ہے وہ کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ایسے عذاب سے بھی محفوظ رکھے، اور اللہ تمام فرد تک جو ہے وہ ہدایت کا اور دین کا علم جو ہے وہ پہنچاتا رہے، اور ہر ایک کو ہدایت کی جانب گامزن کرے، اس کے راستوں کی طرف پر۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یاد کرو وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ کو تجویز کی تھی، اور اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، یعنی صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو، یعنی ان کو اجازت دے دو، اذن عام دے دو، وہ تمہارے پاس ہر دور دراز کے مقام سے پیدل اور اونٹوں کے اوپر سوار ہو کر آئیں گے۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو فائدے کیا ہیں، مکہ بیابان جنگل تھا، تو لوگ کیسے آئیں گے وہاں پر؟ تو اللہ نے کہا کہ میں نے ان کے لیے تمام فائدوں کی چیزیں وہاں پر موجود رکھ دی ہیں۔ ان کے لیے الا ما رزقناہم من بہیمۃ الانعام، رزق بھی دے دیے، چوپائے ہر طرح کے جو جانور ہیں میں نے وہ وہاں پر پہنچا دیے۔ اب اس پر دیکھیں کہ ایک ایسی سرزمین جو خود کچھ نہیں اگاتی، لیکن انواع و اقسام کے پھل، اور وہاں پر ہر چیز، اور 24 گھنٹے 12 مہینے 24 گھنٹے۔ یہاں موسم بے موسم کا تو وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں نا اثر۔ یہاں پر ہمیں اگر ہو تو وہ یہ موسم چلا گیا، سیزن ختم ہو گیا جس کا، یہ موسم آئے گا تو ہم یہ کھائیں گے فروٹ، وہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ کیوں تھا؟ اللہ کو اس گھر کو آباد کرنا تھا، اس جنگل کو اللہ نے لوگوں سے بھرنا تھا، تو اللہ نے پھر وہاں پر یہ تمام چیزیں جو ہیں آرائش جو ہیں زندگی کی سمجھ لیں، اور اس کے ساتھ میں جتنی بھی یہ لوازمات تھیں وہ تمام اللہ نے دور دور دراز کے علاقوں سے، ممالک سے وہاں پر جمع کر دی۔ اصل معاملہ کیا تھا کہ اللہ اپنے شاعر کا احترام کرنے کے لیے مقرر کر رہا تھا۔ اب شاعر میں کیا؟ قربانی اللہ کی شاعر ہے، حجر اسود جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پھر صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پھر مقام ابراہیم اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اللہ اپنے نشانیوں کا احترام کرتا ہے، اور اللہ ان کو بھی کہتا ہے جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے۔ اور پھر ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک دن مقرر کر دیا ہے، تو مسلمانوں کے لیے جو یوم النحر ہے وہ ہمارے لیے 10 ذی الحج ہے، جب ہم قربانی کرتے ہیں۔ یہ مناسک ہمارا حج کا مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم نحر نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آیت نمبر جو 39 ہے اس کے اندر اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان مدد کرنے پر قادر ہے۔ اب یہاں پر جنگ کا اعلان کیا گیا، جنگ کی اجازت دے دی گئی، اور اے نبی اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم ان سے پہلے قوم نوح اور قوم عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط کو دیکھ لو، یعنی انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا تھا، تو اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو ان کے خلاف آپ جنگ کریں۔ پھر دیکھیں کہ جنگ جب ہوئی تھی سب سے پہلے مارے جانے والے 70 سرداروں میں ابو جہل پہلے نمبر پہ تھا۔ پہلی جنگ حق اور باطل کی، اور اللہ رب العالمین نے اس جنگ کے اندر میں 70 سرداروں کو مروا دیا، 70 سرداروں کو قید کروا دیا۔ یوم الفرقان، فیصلے کا دن، فیصلے کی گھڑی اب آ گئی ہے۔ اب مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم نہیں کر سکتے، اب اگر ایک کرو گے تو کھاؤ گے بھی صحیح۔ اس پہ ہے نا کہ یہ کرسچن جو مذہب ہے نا وہاں پر ہے، مطلب عیسائی جو مذہب ہے اس کے اندر میں ہے، ایک گال پہ تھپڑ لگائیں تو دوسرا گال جو ہے عذرائے محبت پیش کر دیا جائے۔ اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا، اسلام قتال کا ہی درس دے گا آپ کو۔ قتال بالنفس سب سے پہلے نمبر پر، پھر اس کے بعد آپ کا قتال ہے، جہاد کریں جی تلواروں کے ساتھ میں، جو میں نہیں مان رہا ان کے خلاف جہاد کریں۔ یہی مسلمانوں کو اور بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو درس دیا گیا تھا۔ چھپ کے بیٹھنے کا، خوف زدہ ہو کر بیٹھنے کا ان کو درس نہیں دیا گیا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں آخرت کے دن رحمان کی بادشاہی ہوگی اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوا ہوگا تو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، یعنی وہ بہت ذلت کے ساتھ ذلیل کر دیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا۔ اب جس میں دیکھیں نا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو تم مردہ نہیں کہو، وہ میرے پاس میں رزق پاتے ہیں، شہید کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتے اور اس کی بدولت زمین جو ہے وہ سرسبز ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر فیصلہ جو ہے نا وہ بہترین طریقے سے کرتے ہیں، اور جس کے فوائد انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتے،
فیصلہ بعض اوقات ہم ایک ایسی چیز طلب کرتے ہیں جس کے اندر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بظاہر میں لگ رہا ہوتا ہے اس میں یہ فائدہ، اللہ ہمیں وہ چیز عطا فرماتے ہیں جس کے اندر اللہ ہمارے لیے فائدے لکھتے ہیں، جہاں فائدے دیکھتے ہیں وہ ہم تک خود ہی پہنچا دیں گے۔ پھر اللہ یہاں 68 اور 72 آیات کے درمیان میں ایک چیز کہہ رہے ہیں، اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ کفار مکہ جھگڑیں، کفار مکہ آپ کے اوپر الزام تراشی کریں، جو بھی کریں، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جھگڑا کرتے رہو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان اور ان سب باتوں کے درمیان جو تم گھڑ کے لا رہے ہو فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے، تم آج نہیں قرآن کو مان رہے، میرے نبی ہونے کو نہیں مان رہے، اللہ قیامت کے دن اسی طرح تمہارا فیصلہ کر دے گا۔ ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی، اللہ کو پہچانا ہی نہیں جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا۔ اللہ کو ویسا پہچانا ہی کسی نے نہیں ہے جیسے اللہ کو پہچاننے کا حق تھا۔ اب اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے سر فرشتوں اللہ کے ساتھ ہم شریک بنا دیتے ہیں، پھر شریک تو کیا بنایا پھر ہم عبادات بھی اس سکون اور اس طریقے سے نہیں کرتے، پھر جھکتے نہیں ہیں، سر تسلیم خم نہیں کرتے، شکر گزاری نہیں کرتے، اندر میں کہیں وہ راسخ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے ساتھ میں دیکھیں قدر کیا تھا اللہ کا، اللہ کہتے میری قدر کیا تھی، میرے سامنے جھک جاتے، عاجزی اختیار کرتے، اپنی میں کو مار دیتے، اور ہم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ان کے سامنے کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، جو ان سے اوجھل ہے ان کو بھی وہ جانتا ہے، واقف، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی لوٹائے جاتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے لوگو ایمان جو لے کے آئے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم فلاح پا سکو، شاید کہ پھر تمہیں نصیب ہو فلاح۔ اپنے رب کی عبادت کرنا، نیک اعمال کا کرنا یعنی نیک کاموں کا کرنا، اور رکوع سجدہ، اور پھر کس کے لیے کرنا سب کچھ؟ صرف فلاح کے لیے، کہ اللہ ہمیں اس کے بدلے میں فلاح نصیب کر دے، کامیابی حاصل ہو جائے، ہمیں کامیاب کر دے۔ پھر اللہ رب العالمین کے لیے لڑنا، جہاد کرنا، پھر جہاد کون کرتا ہے؟ جس کو اللہ رب العالمین چن لیتے ہیں۔ پھر ساتھ میں ہی حضرت ابراہیم کی بات پہ اللہ اینڈ کر رہے ہیں کہ جو تمہارے باپ تھے یعنی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم کی ملت پر، اسی پر قائم رکھو، اور ان کی ملت کے ہی نسبت سے تمہارا نام مسلم رکھا گیا ہے، وہ مسلم تھے، وہ یکسو تھے، انہی کی نسبت سے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اور قرآن کے اندر میں بھی اللہ نے تمہارے اسی نام کو تمہارے لیے منتخب کیا، یعنی پسند کیا ہے کہ اللہ تمہیں مسلمان ہو کر شرف حاصل ہے نا، یہ ہمیں کہ اللہ نے ہمارا اپنا نام جو ہے وہ مسلمان رکھا۔ اللہ نے یہود و نصارہ کے ایسے نام نہیں رکھے، اللہ رب العالمین نے ہمارا جو نام ہے نا قرآن میں بھی یہی پسند کیا، اور اللہ ہمیں پکارتے بھی مسلم ہے۔ تو اتنا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ قرآن کے اندر میں بھی ہمیں یاد کیا جاتا ہے، اور اہل ذکر اور اہل علم بھی یاد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں اللہ کو یہ بالکل ناپسند ہے کہ کوئی صرف اس وجہ سے اللہ کی عبادت چھوڑ دے کہ جی وہ ایسے کر رہے ہیں تو میں ان کی پیروی نہیں کر سکتی یا کر سکتا، تو میں نے صرف اپنے حساب سے، اللہ کہتے ہیں یکسو ہو جاؤ، صرف اکیلے جھکنا۔ ایک چیز ہمیشہ میں کہتی ہوں، عبادت کے لیے آپ کا رکوع میں کم جھکے زیادہ جھکے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ اوپر باندھے ہاتھ نیچے باندھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تسبیحات ایک کر رہے ہیں، سجدہ آپ نے کیسا کیا، جینٹس والا کیا لیڈیز والا، کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے، نماز پڑھیں۔ اللہ رب العالمین عبادت پہ فوکس، ہمارا عبادت پہ ہونا چاہیے، عبادت کریں۔ ہم مساجد کے اندر میں جانا، اللہ نے فرمایا یہ جو تم نے درمیان میں بنا لیا نا، یہ تم میری مساجد کو غیر آباد کر رہے ہو، اور اللہ کو سخت ناپسند ہے مساجد کا غیر آباد ہونا۔ تو اسی کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کی کیٹیگری کے لوگوں میں کھڑا کر دے، جو نماز کو بھی قائم کرنے اور ادا کرنے والے ہوں، اور زکوٰۃ کو بھی۔ تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔